غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری کام کرنے والا یہ شخص، تمام حدیں عبور کرنے والا مغرور آفیسر، آج اپنے ہی گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ایک وقت تھا اس شخص کا طوطی بولتا تھا، اس کی آنکھوں کے اشاروں پر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا تھا۔ وزراء بھی اس کے آگے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے نظر آتے تھے۔ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو سازش کے تحت ہٹانے میں مشغول نظر آتا تھا۔ آج قسمت کا کھیل دیکھیے، یا سب کیے کا انجام کہیے، یا مکافات عمل۔ ایک وقت میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا یہ کردار آج اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے، اپنے ہی گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ بنا قانونی آرڈرز کے کارروائیاں کرنے والا شخص آج پولیس آفیسر سے آرڈر مانگ رہا ہے۔ دہشت کی علامت سمجھا جانے والا یہ شخص کون ہے؟ یہ آدمی آئیے جانتے ہیں۔ یہ صاحب ہیں بریگیڈیئر امتیاز، جن کی نیلی آنکھوں کی شہرت کی وجہ سے انہیں بریگیڈیئر بلا بھی کہا جاتا تھا، جو در حقیقت بریگیڈیئر باگڑ بلا جانے جاتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی، 90 کی دہائی میں سیاسی حلقوں میں دہشت کی علامت۔ جب ان کے جاہو جلال کا سورج چمکتا تھا، لوگ بریگیڈیئر امتیاز بلا کے نام سے خوف کھاتے تھے، کانپتے تھے۔ بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ بریگیڈیئر بلا بے نظیر کو ہٹانے کے لیے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے عدم اعتماد کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ پیپلز پارٹی کے MNAs کو توڑ کر عدم اعتماد لانا چاہتے تھے، اپنے دوست نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ اس آپریشن کو مڈ نائٹ جیکال کے نام سے شہرت بھی ملی۔ وزیر اعظم کو خبر ملی، اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کو بتایا گیا، اور یوں غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی عمل پر بریگیڈیئر بلا کا کورٹ مارشل ہو گیا، مجرم قرار پائے۔ بریگیڈیئر بلا کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا اور بعد ازاں انٹرنل سیکیورٹی ونگ میں رہے۔ وقت بدلا، بریگیڈیئر بلا کے دوست نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اب امتیاز بلا کے بدلوں اور عروج کا وقت تھا، خوف اور دہشت کا وقت تھا، ان کے فرمان کا وقت تھا۔ غیر قانونی عمل کی وجہ سے فوج سے گنہگار قرار پائے شخص کو نواز شریف کی دوستی، وفاداری کا صلہ یوں دیا گیا کہ نواز شریف نے بریگیڈیئر بلا کو DGIB یعنی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو لگا دیا۔ یہی میاں صاحب کا طریقہ سیاست رہا ہے۔ وزراء، سیاستدان، صحافی، تاجر بریگیڈیئر بلا کے دروازے پر سلام کرنے کھڑے ہوتے۔ بریگیڈیئر امتیاز بلا کراچی مہاجروں کے خلاف آپریشن کلین اپ کا بھی اہم کردار ہے۔ اب پورے ملک پر اس شخص کے جبر کا طوطی بول رہا تھا۔ کورٹ مارشل ہوئے شخص کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر کی باغ دوڑ تھی۔ نواز شریف کے ہر مخالف کو کچلا جا رہا تھا۔ پھر لوٹ مار، کرپشن کا بازار گرم کیا گیا۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بریگیڈیئر بلا کی جائیدادیں بننے لگیں۔ پھر وقت بدلا، جنرل مشرف نے نیب بنائی، جس کے شکنجے میں بریگیڈیئر امتیاز آئے۔ کرپشن ثابت ہوئی۔ صرف اسلام آباد میں 18 پراپرٹیز سامنے آئیں، 8 سال قید کی سزا سنائی۔ بریگیڈیئر امتیاز جن کے لیے سب کرتے رہے، وہ بریگیڈیئر امتیاز کو بھول کر سعودی عرب چلے گئے۔ بریگیڈیئر 2008 تک جیل میں رہا۔ نواز شریف پھر واپس آئے اور اقتدار کے مزے لوٹے، لیکن بریگیڈیئر کسی کو یاد نہ آیا۔ پھر اتوار کے روز یہ ویڈیو سامنے آئی، جہاں سگے بیٹے نے باپ کو گھر سے نکالنے کے لیے عدالت کے حکم پر پولیس بلا لی۔ بیٹا اپنے اس باپ کو جس نے اولاد کے لیے ساری عمر مار دھاڑ، ظلم اور بربریت کا بازار گرم رکھا، کرپشن کی، لوٹ مار کی، جائیدادیں بنائی، بیٹا اپنے وقت کے طاقتور شخص کو گرفتار کرنے کا کہہ رہا ہے۔ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔
یہ اس ملک میں عبرت کی جیتی جاگتی مثال بن گئے۔ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے والا آج اپنے سر سے چھت نہیں بچا پا رہا۔ آج خود کی بنائی جائیدادیں اور گھر سب ہاتھ سے نکل گیا۔ آج قسمت کا کھیل دیکھیے، جس شخص کے لیے، جس سیاستدان کے لیے اور جس دوست کی دوستی پر مان کرتے ہوئے بریگیڈیئر بلا نے بربریت کا بازار گرم کیا تھا، ان کے مخالفین کو کچلا تھا اور ان کی دہشت کا طوطی بول رہا تھا، آج پھر اسی جماعت کی مرکز سے لے کر صوبے تک میں حکومت ہے، لیکن بریگیڈیئر بلا اکیلا ہو گیا۔ آج سارے ملک کے سامنے بریگیڈیئر بلا ایک عبرت کا نشان بن رہا ہے۔ اقتدار اور طاقت کا نشہ جب اترتا ہے تو حقیقی دنیا سامنے آتی ہے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال اور آپریشن کلین اپ کا اہم کردار آج وقت بدلنے پر اپنے ہی گھر سے نکالے جانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کے آپریشن کی زد میں ہے۔